مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ خواتین سے بہت معذرت، آج میں نے خواتین کو بہت ستایا ہے جو بیان سن رہی ہیں، کیونکہ جب بھی دوسری تیسری شادی کی بات ہوتی ہے خواتین کہتی ہیں یہ ہمارے بیڑا غرق کر کے چھوڑے گا۔ دیکھو خواتین سے میں کہتا ہوں یہ میں آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں، یہ میں کس کے فائدے کی باتیں، میری تو شادیاں ہو گئیں، صحیح ہے نا، اب تو میرے رشتے بھی آتے ہیں، تو میں نے جب کرنا ہوگا کر لوں گا، نہیں کرنا ہوگا نہیں کروں گا، یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ 4 شادیاں کر کے پھر 4 شادیوں کے خلاف بیان شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے، ان کی تو ہو گئی، تو میں تو ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو بیچاری بیوہ طلاق یافتہ غریب کنواری ہیں، یہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں نا، ان کو بھی تو نمٹانا ہے کہ نہیں نمٹانا، تو یہ بھی تو عورتیں ہی ہیں، مرد تو چوڑے میں آتا ہے صحیح ہے نا، مرد تو پھنستا ہے اس میں، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بھائی ذمہ دار مرد جو ان عورتوں کو ٹھکانہ دو، گھر لے کے دو، کرائے پہلی بیوی کے ساتھ نہیں رکھو، اس میں بیوی کو تکلیف ہے، اس کے لیے اس کی زندگی عذاب نہ بناؤ۔ دوسری شادی میں دونوں بیویوں کو ایک ساتھ رکھنا نہیں ہے، وہ الگ الگ، وہ اپنی خوشی سے رہ لیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی نہیں رہتا اپنی خوشی سے، تو الگ الگ ان کو، تو یہ میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو تاکہ ان کے گھر بسیں، اللہ نہ کرے۔ دیکھو ہمارے ایک دوست تھے بڑے مالدار تھے، ان کو میں کہہ رہا تھا سیکنڈ میرج کا وہ نہیں کی انہوں نے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، ان کی وائف بیوہ ہو گئی، اب ان سے کوئی پہلی تو اس لیے نہیں کر رہا کہ بیوہ بھی ہیں بچے بھی ہیں، دوسری ویسے ہی کوئی سمجھدار آدمی کر نہیں رہا، کیونکہ سمجھدار آدمی جیسے ہی کرے گا پہلی بیوی روک دے گی، تو جیسے اس خاتون کے ساتھ ہو گیا، وہ اپنے میاں کو دوسری نہیں کرنے دے رہی تھی، آج ان سے کوئی دوسری کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سمجھدار، ویسے تو بہت مکھنچو مل جائیں گے، عورت کو تو چاہیے ہوتا ہے پہلے جیسا تو ہوگا کم از کم، اب دیکھو پہلا شوہر بریگیڈیئر تھا وہ مر گیا، اب دوسرا شوہر رکشے والا تھوڑی چلے گا، وہ میچ ہی نہیں ہوگی اس کو، وہ کہہ گیا دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے، تو بریگیڈیئر لیول کا ہی ہوگا نا، اب بریگیڈیئر لیول کا آدمی دوسری شادی کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں، ہو کہے گا میں فوج کا اتنا بڑا آفیسر، میں یہ نیچ گھٹیا حرکت کروں، وہ اس کے ذہن میں یہ کسی نے بٹھا دیا لے جا کے ٹھیک ہے، تو یا کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا، پہلا شوہر ڈاکٹر تھا، وہ بڑا اچھا ڈاکٹر سمجھدار آدمی تھا، وہ مر گیا، ہاں پہلا شوہر بیچارہ کوئی رکشا چلایا کرتا تھا، تو دوسرا شوہر پھر اس کو جو ہے نا وہ رکشے والا قبول ہو جائے گا، پھر اگر وہ قبول نہیں ہو رہا پھر عورت کے چترول لگانے کا دل چاہتا ہے کہ تیرا پہلا میاں بھی تو ایسے ہے، دوسری میں تجھے چاہیے کہ وہ جو وہ چاہیے کیا نام ہے، تجھے کوئی بہت بڑا کوئی بریگیڈیئر چاہیے تجھے، تو پیرالل جیسی اور لڑکی ہے اسی حساب سے اس کے جوڑ کا ہونا چاہیے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو یہ جب ہی ممکن ہے جب اچھے لوگ اور رکشے والا بھی جو ہے سمجھدار ہو، وہ دیکھو رکشے والا بھی 4 کر سکتا ہے، غریب لڑکیوں سے کرے، سمجھتے ہو، میں نے دیکھے ہیں رکشا چلا رہے ہیں 2 بیویاں رکھی ہوئی انہوں نے، کیونکہ غریب لڑکیوں سے کی، وہ ان کے خرچے افورڈ کر سکتے ہیں، تو بھائی رکشے والا ٹیکسی والا اپنے حساب سے کرے گا، بریگیڈیئر کرنل اپنے حساب سے کرے گا، ڈاکٹر اپنے حساب سے، تو اس حساب سے تو ہر طبقہ جب اس کے لیے ایگری ہوگا تو پھر ہر طبقے کی خواتین کو رشتہ ملے گا، ہر طبقہ ایگری نہیں ہوگا، یا 22 سال کے وہ لونڈے لپاڑے، وہ جو چھچورے جس کے پاس آگے کے سوالات کے جوابات ہیں ہی نہیں، اس طرح کے چھچورے، پھر یہ لڑکیوں کی زندگیاں اور زیادہ تباہ ہوں گی، تو میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے خواتین مجھے برا بلا نہ کہا کریں، میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں ویسے بھی بتا دوں جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ ویسے بھی تسلی رکھیں، آپ کے میاں دوسری کریں گے نہیں، ویسے بھی تسلی رکھیں، یہ نہیں کریں گے، مجھے پتا ہے، صحیح ہے نا، تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ نہیں کریں گے، تو آپ ویسے بھی ٹینشن نہ لیں، آپ کرنی ہو تو بتا دینا مجھے لیکن کریں گے نہیں، اتنے عرصے سے 20 سال سے میں کہہ رہا ہوں نہیں کر رہے، تو اب کون سا بیان سن کے کر لے گا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بہت زیادہ بات لمبی ہو گئی اور بیان تو وہ ہوا نہیں، لیکن جو باتیں ہو گئیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہیں، تو ساری بات اصل میں شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہاں کہ یہ بیٹھ کے ادھر ادھر باتیں پھینک رہے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں۔ دوسری بات یہ جو اناؤنس کیا نا ہم نے نمبر 100 نمبر، تو یہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی سمجھدار لوگ بات سنتے ہیں تو اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، اور جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اس سے اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ میں نے اپنے بارے میں سب کو کھلے عام اجازت دی ہوئی ہے، بھائی میرے بیان میں کوئی غلط بات ہو مجھے بتا دو، اور 2 صحابہ بتاتے ہیں، میں الحمدللہ غصہ نہیں ہوتا، کیونکہ غصہ ہونا یہ آپ اپنے آپ کو ناکام کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی آپ کا خیر خواہ بن کے ایک بتا رہا ہے اور آپ بولے نہیں مجھے کیوں بتا رہے ہو، اس کا مطلب آپ خود صحیح
सीधा चलना चाहते ही नहीं हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कोई बताता है। हाँ, ये उसूल बनाया हुआ है 3 दफ़ा बताएं, तीसरी दफ़ा के बाद चौथी दफ़ा ना बताएं। एक गलती बता दी 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा इस्लाह कर लो, ठीक है, नहीं तो बोलो भाई मुफ्ती साहब ऐसे ही है। क्योंकि बार बार जब रिपीट करते हैं तो फिर इससे क्या होता है, नुकसान होता है। 3 दफ़ा बता दें बस, क्योंकि हम फिर खुद फैसला करेंगे कि ये गलती भी है या नहीं है। आपके बताने से ज़रूरी थोड़ी कि आप सही बता रहे हो, फैसला तो मैं खुद करूंगा ना कि ये सही है कि नहीं है। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा सारे बेटों को आलिम बनाएं आप, पहले तो बेटे पैदा तो करें इतने कि किसी को दुकान पे बिठाओ, किसी को आलिम बनाओ। एक आध बच्चा पैदा हो रहा है वो तो किसी काम का नहीं है भाई। एक बेटा एक बेटी, ये नहीं, ये बयान नहीं सुना करें ऐसे लोग। इनके लिए मेरा बयान हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो फिर फायदा ही नहीं है। तो चले जाए यहां से उठ के, सही है ना। तो इतने बेटे हों कि कम से कम एक को आलिम बनाएं, एक को फौज में भेजें। फौज में भी अच्छे लोगों की जरूरत है ना, आर्मी में कमीशन ऑफिसर भेजें कि जो मुल्क की अच्छी खिदमत कर सके। भाई ये भी तो हमारे इदारे हैं ना, ये कादियानियों के लिए छोड़ोगे फौज को क्या? लोग कहते हैं फौज में ये शिया आ रहे हैं और राफिजी आ रहे हैं और कादियानी आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, जब नहीं जाओगे तो फिर ऐसे लोग आएंगे। तो एक को भेजें किस में, फौज में भेजें, एक को जज बनाएं। देखो 3 चीजें हैं जो गवर्नमेंट जिससे चलती, हुकूमत की लगाम 3 किस्म के, अदलिया, फौज और सियासतदान। तो सियासत में तो भेजने में तो वो तो एक आधी वजीर आजम जाके बनेगा। तो ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान कंट्रोल में होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, उनके कंट्रोल में, वो इधर घुमा रहे होते हैं, सर ये देखें आप, ये है ना ठीक है। तो वो तो ब्यूरोक्रेसी में भेजें एक आध को, हर फील्ड में, बल्कि 2 भेजें। एक स्पेयर में हो ना कि ये नहीं चला तो ये वाला चल जाएगा। अरे गाड़ी में एक स्पेयर टायर भी होता है ना, तो स्पेयर में बिगड़ने के लिए भी कुछ रखें। एक साहब मुझे कहने लगे इतने सारे बच्चे होंगे, तरबियत नहीं होगी, बिगड़ जाएंगे। मैंने कहा इस पे इतने बच्चे पैदा करो कि पूरी तरबियत के बावजूद भी सारे अपनी मर्जी के बनते नहीं है, तो स्पेयर में कुछ बिगड़ने के लिए भी रखो, कुछ तो सही बनेंगे ना। एक ही पैदा हो गया, वो ही नहीं बना, तो आपकी तो नस्ल का बेड़ा गर्क हो गया तो इतने पैदा होने चाहिए, कितने बिगड़ेंगे यार, एक आध तो सही निकलेगा ना उसमें। तो 2 हर फील्ड के लिए रखें, 2 जज बनाने के लिए, 2 ब्यूरोक्रेसी में, 2 बच्चे आर्मी में या नेवी या आर्मी एयरफोर्स यानी फोर्स में, 2 बच्चे बिजनेस। पैसा हमेशा ताजिर कमाता है, याद रखो, जॉब वाला आदमी पैसा नहीं कमाता, ये दिमाग से निकाल दो। जॉब वाला वो बेचारा सारी जिंदगी वो बूट पॉलिशी करता रहेगा। बिजनेस, सब साहब ने तिजारत की है। 2 बच्चे अभी से बिजनेस सिखाओ, बोले टमाटर वहां से खरीद के उधर बेच, अभी से सिखाओ उसको। टमाटर से इंशाल्लाह फिर अपने खेत उगेंगे उसके। ये टमाटर में हल्का करके बता रहा हूं कि ताकि ये तो कर ही लेता है ना उसको। 2 को क्या सिखाओ और 2 को आलिम। तो टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल मिला के टोटल कितने हो गए? 10, कम से कम 10 बेटे। ये निसाब शुरू होगा यहां से, सही है। उसके अलावा फिर स्पेयर में गरीबी चलेगी, ठीक है, वो अल्लाह दे दे, ठीक है, नहीं तो कम से कम कितने बेटे होने चाहिए? 10 बेटे। तो ये तो अभी से सोच लें आप लोग। समझते हो कि नहीं समझते? अब तो सोचने का टाइम 50 साल में अब क्या सोचोगे बैठ के, लेकिन जो अभी नौजवान है वो अभी से सोच सकते हैं। सवाल पैदा होता है, खवातीन परेशान होती हैं, यार ये कैसी बातें कर रहा है, यार कैसी बातें कर रहा है। तो भाई इसीलिए फिर उसके लिए हम कहते हैं कि वो शादियों की तादाद माजरत के साथ थोड़ी सी बढ़ा दें, ठीक है ना। तादाद थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, एक बीवी से थोड़ी, इतने 10 बेटे, फिर वो बेटियां भी तो होंगी ना, तो 20, तो एक बीवी तो मर जाएगी बेचारी। तो फिर वो एक्चुअली उसके लिए फिर आप छाँव में आए, फिर अलग से मैं आपको गाइड करूंगा। या 10 बेटे का पैकेज है, ये तरीका क्या है, वो फिर छाँव में आए इंशाल्लाह, अकेले में कभी बैठें, हम फिर बताएंगे। भाई वो आरिफ साहब से भी मिलवाएंगे, रिश्ते विश्ते उनके पर। लेकिन वो वाला शादी का अगर मूड है ना कि मिठाई का डब्बा मैं तुम खिलाओगे, ये वाला नहीं। पैसे आपके खर्च होंगे, समझते हो, पैसे आपके खर्च होंगे। अब पैसे कमाने कैसे हैं, तो वो बिजनेस है, बहुत सारी चीजें। अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है। किसी ने सवाल पूछा है, मेरी जमात में 3 रकत छूटे सलाम के बाद, पहली रकत के बाद मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं अत्तहियात में बैठा था या नहीं। क्या मुझे दोबारा नमाज पढ़नी होगी
اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتحیات میں بیٹھا تھا یا نہیں تھا یاد نہیں رہتا. یہ پتہ نہیں جماعت میں کیسے کریں. مقصد شاید ان کا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ دیکھو جب 2 رکعت کے بعد بیٹھے تھے یا نہیں تھے یہ یاد نہیں رہا تو مثلا بیٹھے تھے آپ, یہ بلا وجہ شک ہو جاتا ہے انسان کو, تو اس کا مطلب ہے بیٹھے تھے. جب تک یقین نہ ہو تو فرض یہ کریں گے کہ بیٹھے تھے. البتہ یہ شک ہوتا ہے بعض دفعہ کہ رکعتیں 3 ہیں یا 4 ہیں, میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا یہ میں ابھی تیسری میں ہوں یا چوتھی میں ہوں. یہ تو میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. تو حدیث میں اس کا جواب ہے فَلْيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ او كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم, یقینی چیز پر عمل کرنا چاہیے. یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ 4 ہے یا 3 ہے تو فرض کر لیں تیسری رکعت ہے. کیا فرض کریں گے بھائی, آواز بڑھاؤ یار, کیا فرض کریں گے تیسری رکعت ہے. لیکن اس تیسری رکعت کے بعد بیٹھیں گے بھی, اتحیات بھی پڑھیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو. سمجھ رہے ہو سکتا ہے یہ کیا ہو, چوتھی ہو. لہذا اتحیات بھی پڑھیں گے. وہ لڈن جعفری کو بلاؤں گا, میں بتا رہا ہوں, اٹھا کے بار بار مائک اوپر نیچے ہو رہا ہے نا, وہ اٹھا کے مائک پھینکیں گے. پھر تو ایک دفعہ پتہ نہیں کیوں سیٹ نہیں ہوتا, پھر اس کو مغرب میں صحیح تھا بھی, کس نے چھیڑا اس کو ہے یار, اس میں پابندی لگائیں. یہ ایک آدمی کا کرنی, یہ 10 سال ہو گئے فلاحی مسجد میں مائک کا مسئلہ حل نہیں ہوا. کوئی 2-3 سال کی بات ہو تو کوئی بات بھی ہے, 13 سال ہو گئے بلکہ. تو ہر ایک کو گھسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے نا. فجر میں مائک بالکل غائب ہوتا ہے, آواز ہی نہیں ہوتی اس میں. ظہر میں الگ سیٹنگ ہوتی ہے, مغرب میں ہر آدمی گھس رہا ہے اس میں. عادل بھائی مائک میں کون گھستا ہے؟ نہیں, مغرب عشاء سے پہلے یہ ٹھیک تھا. چلو یہ ایک نیا مسئلہ ہے, پھر بعد میں حل کریں گے اس کو. تو یاد نہیں ہے 3 رکعت ہوئی ہیں یا 4, تو ہم فرض کیا کریں گے, کتنی ہوئی ہیں, 3 ہوئی ہیں. لیکن تیسری کے بعد اتحیات بھی پڑھیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو, ورنہ اتحیات رہ جائے گی نا. پھر چوتھی کے بعد دوبارہ اتحیات پڑھیں گے, جو ہو سکتا ہے 5ویں رکعت ہو, اور پھر آخر میں سجدہ سہو کریں گے. تو آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اس طرح سے. تو یہ طریقہ ہے. مفتی صاحب اگر وضو کرنے کے بعد نیند آ جائے یا پھر 2 منٹ کے لیے آنکھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھو آپ اگر سوتے ہیں اس طرح سے کہ دونوں سرین جو ہیں, دونوں کولے, دونوں تشریفیں زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں, اور میں اس سے زیادہ مزید مہذب الفاظ میرے پاس نہیں ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے نا. اگر سوتے ہوئے آپ دائیں طرف کو لڑکے اور ایک سرین بھی زمین سے اٹھ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے جب بیٹھے ہوئے سو رہے ہو, جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا بس میں سفر کر رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں, تو جب تک دونوں سرین زمین پر رہیں گی یا سیٹ پہ رہیں گی تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹے. جب ٹوٹتا ہے جب ایک سرین زمین سے اڑ جائے, ایک سائڈ جو ہے نا زمین سے اڑ جائے, زمین سے یا سیٹ سے. نماز میں اگر آپ کو آنکھ لگ گئی ہے تو قیام کی حالت میں آنکھ لگی تو وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ قیام کی حالت میں اتنی گہری نیند ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. البتہ قیام کی حالت میں آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کسی دیوار سے اور اتنی گہری نیند سو گئے کہ وہ ٹیک ہٹا دی جاتی تو زمین پہ گر جاتے آپ, تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, نماز میں آدمی ٹیک تھوڑی لگاتا ہے قیام میں. اسی طرح سجدے میں یا تحیات میں بھی آنکھ لگ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ دونوں سرین زمین سے ٹکی بھی ہوتی ہیں, ایک اٹھ جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا اتحیات میں. سجدے میں اگر آپ سوئے اور سجدہ سنت کے مطابق کر رہے تھے ایسے, اور اسی حال میں سو گئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن خواتین سمٹ کے سجدہ کرتی ہیں, وہ بالکل بچھی ہوئی ہوتی ہیں نا فرش پہ, ان کی سجدے میں آنکھ لگے گی تو وضو
بولو بھائی ٹوٹ جائے گا. یا مرد کا کو سجدے میں آنکھ لگی اور وہ بالکل زمین پہ گر گیا, بچھ گیا بالکل, تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. جب تک وہ اسی پراپر حیت میں رہے گا تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. مفتی صاحب اگر ہم عشاء کی نماز میں لیٹ ہو جائیں تو کیا عشاء کی نماز گھر پہ ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی. مفتی صاحب اگر کوئی شخص اپنی ایک منٹ دیکھو, کپڑوں پر نجاست جب لگی ہو اور نجاست خشک ہو جائے, جسم پہ نجاست لگی ہے, نجاست خشک ہو جائے اور آپ نے کپڑے پہن لیے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. نجاست گیلی ہو پہنیں گے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے, کیونکہ گیلی ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ کپڑوں پہ لگ جاتے, تو خشک نجاست میں کپڑے پہنیں گے تو نہیں ہوگے. مفتی صاحب میرے دوست کی شادی ہے, وہ سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے, لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے بعد تم نے لیڈیز کے پورشن میں آنا ہے. وہ دولہا نکاح کے بعد لیڈیز کے پورشن میں جا کے بیٹھتا ہے نا, پھر دلہن کی ہم جولیاں اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتی ہیں. لڑکیوں میں لڑکا, اب بھول گئے یار, بچپن میں تو اتنا مشہور تھا یہ جملہ, لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا, سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ ہماری روایات ہی ختم ہو گئی ساری. لڑکیوں میں لڑکا کیا کرتا ہے؟ گھوں کھاتا ہے. اس کو بولو میں مرد ہوں تبھی تو شادی کی ہے میں نے عورت سے, تو اب میں لیڈیز میں نہیں بیٹھوں گا, میں نہیں آ رہا, یہ بولا کرو. بولو دلہن کو وہاں پہنچا دو. آدمی اگر ہونا واقعتاً اس کو عورتوں میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے, اگر اس کو شرم نہیں آ رہی یہ آدمی نہیں ہے, یہ پجامہ ہے. بعض مرد دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں بیوٹی پارلر کی جس میں لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیسی بے شرم لڑکیاں جو لڑکوں سے میک اپ کروا رہی ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ کیسا مرد ہے جس کو شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے. یہ دوستوں میں کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے, دوست کیا کہتے ہوں گے, یار تو سارا دن دلہن, یہ مردوں والا کام کرو یار. ارطغرل دیکھ کے بھی عادت نہیں چھوٹ رہی آپ لوگوں کی. ارطغرل بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, تو اب تو کم از کم ان کاموں سے شرم آنی چاہیے نا. مرد کا چلو بیوٹی پارلر ہے یار, اس میں کہو دلہن کو تیار کرنا مردوں کا کام, یہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا, زنانہ پن پیدا ہوتا ہے خدا کی قسم اس سے. تو میں نے کہا سمجھے, دیکھو عورت کو تو اللہ نے چلو وہ عورت بنایا, وہ تو ٹھیک ہے, تو اس کی فطرت ہے. مرد جب عورت بنے گا تو بھائی یہ کام اچھا, مرد کیسا ہونا چاہیے؟ آدمی تو آدمی اچھا لگتا ہے, تو وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ اچھا نہیں لگتا مرد پہ یہ چیزیں. تو مرد مردوں والے کام کرے. آپ نے بیوٹی پارلر کھول رہی ہے تو آدمیوں کا کھول لو, تھوڑا سیٹنگ ویٹنگ کر دی, بال بنا دیے, ٹھیک ہے نا. دولہا کو تھوڑا سا, یہی ہوتا ہے مردوں میں, اور کیا ہوگا, تیزاب سے منہ دھو دو اس کا زیادہ زیادہ, اور کتنا صاف کرو گے اس کو. لیکن عورتوں کی بیوٹی پارلر مردوں پہ سوٹ, بولو نا بھائی, نہیں کرتے. اور یہ مرد پھر مرد رہتے بھی نہیں ہیں, عجیب سے ہو جاتے ہیں یہ. تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار یہ تو بے حیائی پھیل رہی ہے, مرد لڑکیوں کو دلہن بنا رہے ہیں. میں نے کہا بے حیائی تو بالکل بھی نہیں پھیل رہی. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یہ جو دلہن لڑکیوں کو بنا رہے ہیں نا, یہ تھوڑے دنوں میں لیڈیز پنا ان میں اتنا آ چکا ہوتا ہے کہ ان سے کسی قسم کا کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو حالات سے ایسا لگ رہا ہے, میں ان کے جو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ ان کو ایکٹریسز جو ان سے میک اپ کرواتی ہیں ان کو ان سے کوئی خطرہ, کوئی مولوی گھسے گا تو بھاگ جائیں گی ساری. کوئی داڑھی والا آ رہا ہو نا, وہ ایک انگریز تھا, اس نے مولوی صاحب کے بچے کو گود میں اٹھائے تو بچہ چپ ہو جاتا. اب مولوی صاحب اٹھاتے تو رونے لگتا. انگریز کہتے یار تم اس کے باپ ہو, تمہاری گود میں رو رہا ہے, میری گود میں نہیں رو رہا. تو مولانا صاحب نے کہا اصل میں جب آپ کی گود میں جاتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے میں امی کی گود میں آ گیا ہوں. تو ماں کی ممتا محسوس ہوتی ہے. جب میری گود میں آتا ہے, بڑی بڑی داڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے باپ. تو ظاہر ہے باپ کا تو روب ہوتا ہے نا بچوں پہ. تو بھائی اللہ کا واسطہ دیکھو, درد دل سے کہہ رہا ہوں, یہ ناجائز ہے, حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المشبہین من النساء والمشبہات من الرجال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کی لعنت ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اور لعنت ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت. جس کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اللہ اس کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی عورتوں نے زیور پہننا چھوڑ دیے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے.
انگریز عورتیں زیور نہیں پہنتی, بہت ایک ہلکا پھلکا سا لاکٹ ہوگا, باقی پینٹ شرٹ. تو جبکہ زیور عورت کی فطرت ہمیشہ سے رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان میں مردوں کی مشابہت آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ, تو عورت پہ عورت پنا اچھا لگتا ہے. اور مرد اگر زیور پہننا شروع کر دے تو یہ اچھا بولو نا بھائی نہیں ہے. میں نے اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ امریکہ میں کوئی گلوکار تھا, بہت بڑا مشہور گلوکار, تو لڑکیاں بڑے مرتی تھیں اس سے, سنگر سے شادی کرنے کے لیے. کہتے تھے کہ بھائی جو اس سنگر سے شادی کرے گی بڑی خوش قسمت ہوگی. تو کسی خاتون کی شادی ہو گئی امریکن لڑکی کی, وہ 6 مہینے میں اس نے طلاق لے لی. تو اس کو لوگوں نے کہا بھائی لڑکیاں تو اس پہ مرتی تھیں, کون اس کی وائف بنے گی, تم نے 6 مہینے میں طلاق لے لی. اس نے کہا مجھے اس میں اور اپنے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا. ڈریسنگ ٹیبل پہ جتنا ٹائم سجنے میں مجھے لگتا ہے اتنا ہی ٹائم ان کو لگتا. ہر وقت بیٹھا ہوا یہ کم وقت تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, سنگر ہے نا, ہر وقت بیٹھا ہوا یہ شیشے کے سامنے اپنا نوک پلک درست کرتا رہتا ہے, کیونکہ اس کو ٹی وی میں آنا تو میں اچھا لگوں. تو اچھا لگنے کے چکر میں جتنا, چلو عورتیں تو میک اپ کرتی ہیں, وہ تو ان کو تو پولیس بلوانی پڑتی ہے ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو مرد بھی اگر بیٹھا ہوا گھنٹہ یہی کام کرتا رہے, ابے بھائی آدمی دیکھو, میں کئی دفعہ دولہا بنا ہوں الحمدللہ. انسان سب سے زیادہ تیار کب ہوتا ہے؟ جب وہ, ابے بھائی لڑکا سب سے زیادہ تیار اس دن ہوتا ہے نا جس دن وہ دولہا بنتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے زیادہ کسی دن تیار نہیں ہوتا, نہ عید پہ نہ, اور ہونا بھی چاہیے بھائی, شادی ہو رہی ہے آپ کی, مذاق تھوڑی ہے کوئی. تو ہم کتنی دفعہ, کئی دفعہ دولہا بن چکے ہیں. زیادہ کیا کیا ہے؟ سفید کپڑے استری کروائے کاٹن کے, اس میں نیل لگوا دیا, ذرا شائننگ مارے. یہ پگڑی ذرا دھو کے استری کی پہنی, نہائے دھوئے تسلی سے, شادی میں, اپنی شادی میں پہنچ گئے. نہیں آ رہی بات؟ یہ ہو گئے بس, کافی ہے اتنا تیار ہونا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرد کے لیے اتنا تیار ہونا کیا ہے؟ کافی. اور زیادہ ہے شیروانی پہن لو, اور زیادہ ہے تو وہ ذرا زیادہ اچھی قسم کی پگڑی پہن لو جو کرائے پہ ملتی ہے آج کل, جو اگلے دن دولہا واپس کر رہا ہوتا ہے, کرایہ پورا ہو گیا. ویسٹ کوٹ پہن لو, یہ بس بہت ہے. نہیں آ رہی بات؟ باقی آدمی پہ جو یہ چیزیں زیادہ ہیں نا, یہ جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام, یہ بھائی اللہ کا واسطہ یہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا. اس سے تمہاری نیچر خراب ہو جائے گی. نیچر پتہ ہے اس سے سکون خراب ہوتا ہے آدمی کا. جب مرد عورت بننے کی کوشش کرتا ہے نا, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, اچھا بھی نہیں لگتا, اور اپنے اندر اس کے بے سکونی پیدا ہوتی ہے. یہ لازمی حصہ ہے. جب بھی آپ فطرت سے بغاوت کرو گے, فطرت آپ سے انتقام لے گی, سب سے پہلے آپ کے دل کا سکون چھینے گی وہ. تو اپنے ہونے والی منگیتر کو بتا دو بھائی میں ایسا ہی آؤں گا تیار ہو کے, بس اتنا ہی اچھا ہوں میں, قبول ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو دفع ہو یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایسا ہی ہوں, بس یوں بتا دو. تو اچھا بھائی, فیشن ایسے ایک شادی میں گیا, ہمارے جاننے والے تھے, تو وہ دولہا جو تھے نا میرے جاننے والے تھے, وہ, میں نے کہا یار یہ بندہ بال ہی نہیں بنائے اس نے. بھائی دولہا کم از کم کنگھی تو کر کے آئے نا. ان کے بال نا جو جنگلی چوہا ہوتا ہے نا جس کے کانٹے ایسے ہوتے ہیں, تو اس طرح ان کے بال یوں. میں گیا, میں بار بار دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار اچھا بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کے بالوں کو کیا ہو گیا, بال کیوں نہیں بنائے؟ اتنی سادگی بھی ٹھیک, لیکن میں نے کہا ویسے بڑے ویسٹ کوٹ اور 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, بڑا چمک رہا ہے, بالوں کو کیا ہو گیا؟ تو میں نے پھر ڈٹے میں نے کہا یار بال کیوں نہیں بنائے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بنوائے ہیں. یہ کیا کیا ہے؟ یہ ہزاروں روپے دے کے یہ بال بنوائے ہیں. کمال ہو گیا یار, یہ بنوائے ہیں, بگڑے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوں گے. ایسے کر کے نا فیشن, یہ کون سا فیشن ہے یار؟ ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے آپ اس میں. لیکن بس جو گورے نے دکھا دیا, جو گورے نے بتا دیا, تو الٹی سیدھی کام ہے. سیدھے سیدھے انسان کے بچے بنو, سائڈ کی بیچ کی مانگ نکالو, بال پیچھے لے کے جاؤ, تھوڑا سا یوں کر لو, ٹھیک ہے نا. پگڑی پہننی ہے پہنو, نہیں پہنی نہیں پہنو, ویسٹ کوٹ پہنو, نہاؤ دھو کے تمیز سے اپنی شادی میں پہنچ جاؤ. سب کو بتا دو میں ایسا ہوں, اس سے زیادہ میں اچھا نہیں لگ سکتا, بتا دو میرے اندر اس سے زیادہ حسن نہیں آ سکتا. سمجھ رہے ہو؟